السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لندن آئی آن سکائی 742 یو کے نیشنل ٹی وی پر، اور اس وقت ہمیں لائیو سنا جا رہا ہے. میں ہوں شیراز خان. میں سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. مجھے جوائن کیا ہے سید نذیر گیلانی صاحب نے، جو جموں کشمیر ہیومن رائٹس کمیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. برطانیہ، یورپ، اوورسیز میں کشمیر کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ایک توانا شخصیت ہے، بڑی توانا آواز ہے. اور اس کے علاوہ بہت متحرک رہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی بات کریں، انسانی حقوق کے ادارے جنیوا یا دیگر معاملات پر بڑا اچھا لکھتے ہیں. تاریخ سے ماشاءاللہ اس کی جو گرد ہے اس پر جھاڑ جو ہوتی ہے وہ بھی جھاڑتے رہتے ہیں. اور آج خاص وجہ یہ ہے کہ آج یوم تاسیس ہے کشمیریوں کا، اور ہمارا سیگمنٹ کا کافی حصہ اس کے اوپر ہم مختص کریں گے کہ کشمیر جو ہے وہ جو 24 اکتوبر 1947 کو ایک حکومت بنی تھی اس سے منسلک ہے، اور یہ یوم تاسیس کی حد تک کی ہے، یہ اس کے اغراض و مقاصد کچھ اور تھی اس حکومت کے بنانے کے. 27 اکتوبر کو کچھ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں انڈیا کے قبضے کے خلاف جو مقبوضہ کشمیر میں اس نے کیا تھا. بٹ یٹ اگین کشمیر کے لوگ نعرے دعوے تو کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پاکستان کا اس کے ساتھ ہلاک ہو چکا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن ہو گئے اور پاکستان کے کنسنسس سے سب کچھ ہوا ہے، اور پاکستان ان الیکشنز میں نظر نہیں آ رہا ہے، اور 10 سال کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اور پاکستان کیوں وہاں پر ریلیونٹ ہو گیا. اور وہ جماعتیں جنہوں نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اور 90 کے بعد جو تحریک چلی اور جو کچھ حالات بنے اس کے بعد 370 کو آپ دیکھ لیں، اس کی ابروگیشن کے بعد جو وہاں پر جس طرح انڈیا نے اسے اپنی یونین ٹیریٹری بنا لیا، اور اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے اور اسٹیٹ گورنر جو ہے اس کو خصوصی اختیارات دیے گئے. اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا ہم نے دیکھا، عمر عبداللہ چیف منسٹر بن گئے، اور وہ لوگ اب کیا وہ خوش ہوں گے، اور کیا کشمیر کی تحریک جو ہے وہ جو نعرے و دعوے ہوتے تھے اس طرح ہماری طرف سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ کس طرح سیٹل ہوگا. اگر اسی طرح سیٹل ہو جانا تھا تو 76 سال سے ہم نے کیوں اتنی بڑی تحریک چلائی، اور اس کا ڈراپ سین کس طرح ہو رہا ہے، جبکہ راجہ فاروق حیدر اور دوسرے کشمیری لیڈران یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں 2019 میں اس کی کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب کچھ آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا تھا. تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کریں گے. نذیر گیلانی صاحب بھی ہیں، نے مجھے جوائن کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے. آصف علی بٹی صاحب بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، میرے پہلے کے بھی پروگراموں میں شرکت کرتے رہتے ہیں. اظہر چوہان صاحب پاکستان کے کنسٹیٹیوشنز کو کمپیئر کریں گے یو کے کنسٹیٹیوشن کے ساتھ، جو پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم رات کے تاریکی میں متعارف کروائی گئی، اس سے کیا جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر مجھے آپ اجازت دیں گیلانی صاحب تو ذرا میں آصف علی بٹی صاحب سے بات کر لیتا ہوں. 2 خبریں آئی ہیں آصف علی بٹی صاحب امریکہ سے. پہلی خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہمارے آرمی چیف آنریبل، ان کے حق میں ایک امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونی پاتھ کا جنرل عاصم منیر صاحب کو ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان میں جو تشدد تھا اس کو ختم کیا، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اس جریدے نے اعتراف کیا ہے. یہ مین بریکنگ سٹوری ہے پاکستانی میڈیا کی اگر بات کریں، اور ان کی لیڈرشپ پر انہوں نے بہت تعریف کی ہے. اس پر ظاہرہ میں خوش بھی ہونا چاہیے، اور 5th جنریشن وار فیئر غیر ملکی جارحیت کے جواب دینے کی صلاحیت، سماجی اور اقتصادی اقدامات پر روشنی ڈالی گئی. اس جریدے نے بہت کچھ لکھا ہے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اور 2022 میں جس طرح انہوں نے حکومت یا عسکری قیادت سنبھالی اس کے بعد کیا حالات بنے، وہ ساری اس کے اندر موجود ہے، اور ان کی ظاہر تعریف کی گئی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن جو پارلیمنٹیرین ہیں، کانگریس مین ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو، صدر کو، کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین پابندیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر امریکن صدر سے ہی کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کافی تفصیلات ہیں، وہ میں آپ سے سننے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس پر اپنا تجزیہ دیں اور معلومات بھی دیں.
سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا جی کہ امریکی صدر کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عمران خان کی رہائی کے بارے میں جو خط ابھی لکھا گیا ہے وہ اس کی تفصیلات کیا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اور خاص کر کے جو عاصم منیر کی دوسری طرف تعریف ہو رہی ہے، امریکی جریدہ کر رہا ہے، یہ دو خبریں پازیٹیولی پیرل چل رہی ہیں. تو آپ سے تفصیلات بھی سنتے ہیں اور تجزیہ بھی آپ کا چاہیں گے. بہت شکریہ اشراق خان صاحب. ہمارے دوستوں کو، گیلانی صاحب کو اور باقی جو ساتھی جوائن کریں گے ان کو سلام، آپ کے ناظرین کو سلام. دیکھیے، دو مختلف چیزیں ہیں اور ان کو ہمیں دو مختلف پیراؤں میں ہی دیکھنا چاہیے. ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر بہت حد تک تبدیلی آئی ہے، اور جو ہم جمہوری اداروں کی بالادستی سمجھتے تھے یا سوچتے تھے، اور پارلیمنٹ کی خاص طور پہ کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل لحاظ سے سب سے بڑا پاکستان کا سپریم ادارہ ہے، اس کی بالادستی کی بات کرتے تھے، سنتے تھے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اگر بالادست ہوگی تو جمہوریت پنپ سکے گی اور آگے بڑھے گی اور عوام کا فائدہ ہوگا. اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے، اور وہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہم نے سب نے جو مچھلی منڈی بنا ایوان، اور جس طرح سے ایک مہینے کی تگ و دو کے ساتھ کوئی پکڑ دھکڑ کر کے، کچھ اراکین کو اغوا کر کے، کچھ کو زبردستی رات کے پہروں میں لا کے، اور ایک قائد جو کہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو رات کے 12 بجے لاہور سے جگا کے یہاں بھیجا گیا. اور ظاہر ہے وہ ترمیم جس کا انڈیا بار بار ایک نوجوان لیڈر جو کہ اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان کی لیگسی ایک بڑی لیڈرشپ گھرانے سے ہے، وہ بار بار چیخ رہے تھے عوام